تو جی میں عرض کر رہا تھا وتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسمیں اٹھا دی جس شہر میں، امن والے شہر کی قسم۔ تو لیکن میرا موضوع ہے جو میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، بات کرتا جاؤں داڑھی مبارک کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتے جائیں، خالف المشرکین اوف الشراق و اوف الحیات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں بھی صفحہ نمبر 3 میں موجود ہے، جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 785 میں موجود ہے میرے محترم۔ لائب یوسف کتاب نمبر میں بھی موجود ہے، امام محمد نے اس کو نقل فرمایا ہے میرے محترم۔ اگر میں مشکات شریف کی بات کرتا جاؤں، مشکات شریف میں صفحہ نمبر 370 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مشرکوں کا خلاف کرنا مونچھیں خوب پست عبور کی مثال ہے اور داڑھی کثیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مشرکوں کا عمل ہے، مشرکین کا عمل ہے کہ داڑھی کم کر دینا اور مونچھیں بڑھا دینا۔ یہ آج ہمارا کافی حد تک رواج ہو چکا ہے، بہت ہی افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں، انتہائی افسوس سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ ہم نے یہ رواج بنا لیا ہے، بلکہ تو بعض لوگ تو کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو لوگ بلاتے ہی نہیں داڑھی کے بغیر۔ بلکہ میں خود بات کرتا ہوں کہ میرے ایک عزیز ہیں، بہت ہی قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے پاس میں گیا تو ان کی داڑھی بالکل نہیں تھی اور مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ تو ان کے پاس جب ہم بیٹھے نا تو گفتگو ہونے لگ گئی، تو گفتگو میں کرتے کرتے میں نے یہی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ جب میں نے بیان کی نا تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور والا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھا رہو اور مونچھیں کم کرو۔ جو مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھی کم کرتے ہیں وہ لوگ مشرکین میں سے ہیں۔ تو اس بندے کا جواب سن کے انتہائی افسوس کی بات ملی مجھے، بہت ہی دل کو افسوس ہوا اور دکھ ہوا کہ یہ ہمارا عزیز ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی۔ تو وہ جواب دینے لگا کہ جناب والی، اگر ہم اپنی مونچھیں کٹوا دیں، ہماری مونچھیں نہ ہوں تو ہم سے کوئی سلام نہیں لے گا، ہمارے ساتھ کوئی برتاؤ نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام کے سنت کو اپنانا ان کے لیے مشکل تر ہو گیا ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی بات مجھے بہت افسوس دے رہی ہے، بہت افسوس، انتہائی افسوس دے رہی ہے۔ خدا را اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرما دے۔ مالک یہ میری گفتگو اس تک پہنچ جائے اور وہ سمجھ آ جائے اسے کہ مونچھیں کٹوانا نبی کی سنت ہے، مونچھیں چھوٹی رکھنا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ایک ہم نے زندہ کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک راوی لکھتا ہے کہ 70 شہید، ایک لکھتا ہے 100 شہید۔ ایک سنت کو زندہ کرنا، ایک سنت پہ عمل کرنا، 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ محترم، شہادت کا رتبہ پانا بہت مشکل ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک سنت کو زندہ کر دو، رب العالمین تمہیں 100 شہید کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر میں داڑھی کی فضیلت اور بیان کرتا جاؤں، بلکہ بہت لوگ ہیں جو داڑھی سے شرماتے ہیں، نوجوان نسل ہے داڑھی سے شرماتی ہے، بہت لوگ ہیں داڑھی کی بات کرتے ہوئے جو بات کرتا ہے۔ میرے محترم، اس بات پہ غور کرو، جب تم داڑھی رکھ لیتے ہو، سب سے بڑا اعزاز جو تمہیں ملتا ہے، اللہ رب العزت تمہیں ایک مولوی کا اعزاز دیتا ہے، مولوی مولا کی خبریں دینے والا۔ اس سے بڑھ کے اور اعزاز کیا چاہیے؟ داڑھی مبارک چہرے پر سجانے سے اگر کوئی کہتا ہے میری خوبصورتی چلے گی، تو میرے محترم کائنات میں میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل زمانے میں ہے ہی نہیں۔ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں خوبصورت نہیں کوئی، میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی سیرت خوبصورت نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی گفتار خوبصورت نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی رفتار خوبصورت نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کسی کا انداز خوبصورت نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کسی کا پیشانی مبارک خوبصورت نہیں۔ اگر میں ایک ذرے کی بات کروں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، ایک بولتا قرآن وہ تصویر ہے، محو حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
محو حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ خدا را نبی کے ایک ایک فرمان پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ داڑھی کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے داڑھی کی بہت فضیلت ہے۔ ابن ماجہ میں، صحیح بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں رب العالمین کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جرم و شارب و ارخو حیا خالف المجسوم، مونچھیں کتروا دو داڑھی بڑھا دو، آتش پرستوں کا خلاف کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو قومیں تھیں نا وہ آتش پرست تھی، جنہیں یعنی کہ آگ کو پوجنے والی تھی۔ آگ کی ایک چھڑی ہوتی تھی، اس کو جلاتے تھے، ایسے گھماتے تھے اور سارے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ بہت دور کی بات ہے، آپ کے علم میں آ گیا ہوگا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا مونچھیں بڑھانا آتش بازوں کا کام تھا، آتش پجاریوں کا کام تھا، جو آتش آگ کو ماننے والے تھے، آگ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کا یہ پیشہ تھا۔ تم اس پیشے کو چھوڑ دو اس پیشے کو۔ تیرے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ میرے محترم بھائی، میرے دوست، اب ہم غور کریں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ میں حدیث مبارکہ بیان کرتا جاؤں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچیوں کے رشتے، جائیداد مت دیکھو، حسن مت دیکھو، خوبصورتی مت دیکھو، پیسہ مت دیکھو، لیکن دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ایمان کی رتی دیکھو کہ وہ ایمان والا ہے، اس میں ایمان ہے۔ ساری زندگی ہم خود کلمے پڑھتے گزار دیتے ہیں، ہم ایمان کی ترتیب سنبھالتے گزار دیتے ہیں، ایمان والے بن کر گزار دیتے ہیں۔ ہمارا باپ دادا نمازی پرہیزگار متقی رہا، ہم نمازی پرہیزگار بن گئے، ہمارے گھروں میں دین آ گیا، ہمارا نانا دادا سب ایمان والے تھے، کوئی عالم دین تھے، کوئی کیسے تھے، ہمارا ایسا معاملہ ہے نا، ہم یہ تھے۔ لیکن جب ہم نے اپنی بچیوں کے رشتوں کی بات کرنی شروع کر دی یا بچوں کے رشتوں کی بات شروع کر دی تو ہم نے یہ نہ دیکھا، یہ غور نہ کی، بس ہم نے ایک بات دیکھی، یار بندہ خوبصورت ہے، انسان خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، جسم خوبصورت ہے، جوانی خوبصورت ہے، اس کو بچی کا رشتہ دے دیتے ہیں۔ خدا را نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورتی دیکھو، نبی نے فرمایا کہ ایمان بھی دیکھنا ضروری ہے۔ داڑھی کٹوا دینا، مونچھیں بڑھا دینا، سب سے پہلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مشرکین کا عمل ہے۔ دوسرا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ یہ جو آگ پرست تھے، آگ کو ماننے والے تھے، یہ ان کا عمل ہے۔ لیکن ہم نے یہ تو دیکھا کہ ان کے پاس حسن ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا ایمان ہے۔ اگر میں نبی کی حدیث بیان کروں تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنی بچی شرابی کو یا نبی کی ہر سنت کو ترک کرنے والے کو دے دی، اس نے ایسے کیا جیسے زنا کے لیے اپنی بیٹی پیش کر دی۔ ہم تو کہتے ہیں نا نکاح کر دیا، نکاح کر دیتے ہیں جی، نکاح کر دیا، خدا را یہ نکاح نہیں جو نبی فرما رہا ہے، اس پہ بھی غور کریں۔ شرابی کو دی تو زنا کے لیے دے دی، ہم نے نکاح نہیں کیا، وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ نبی کی ہر سنت کو ترک کرنے والے کو دے دی تو ہم نے اس کو لیے زنا کے لیے پیش کر دیا اپنی بچی کو۔ ہم نے کوئی ایمان والی بات ہم میں ہی نہیں ہے، صرف پیسہ، صرف خوبصورتی، دولت دیکھنا ہمیں بس آ رہا ہے، بس فقط۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری ہر سنت سے جدا ہے تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، جو میری سنت کو نہیں مانتا، میری سنت پہ عمل نہیں کرنے والا، تم مجھ سے اپنی زندگی کو ترک کر دو، اپنے آپ کو دور کر لو اس سے۔ اس کے ساتھ کھانا حرام، اس کے ساتھ پینا حرام، بیٹھنا حرام، گفتگو کرنا حرام ہے جو نبی کی ہر سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار ہماری برادری کے ہم نے چلنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں نہیں یار ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا ساڈو ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارا سالہ ہے، ہمارا بہنوئی ہے، ہم یہ جملے کہتے ہیں،
لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار ہونا ہے، اس قیامت والے دن محشر کے میدان میں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، رب نے پوچھنا ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی جو ہے اس پہ تو ہم یہ عزیز رشتہ دار بچا لیں گے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لمحے میں آپ کا نہ باپ آپ کے کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ عزیز آئے گا، نہ دوست آئے گا، نہ احباب آئے گا۔ اب ہم ان عزیزوں کو رکھ رہے ہیں، لیکن یہ بات نہیں سوچ رہے کہ کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا، اس نفس و نفسی کے عالم میں کوئی کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹی باپ کی نہیں، ماں بیٹی کی نہیں ہے، ایسا عمل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں آج ہم رشتے پال رہے ہیں، وہ رشتے کام آئیں گے؟ خدا را اس رشتے پہ توجہ کریں، اس رشتے پہ غور کریں جو رشتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ جو نبی کی سنت کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، خدا را میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جن گھروں میں کوئی بچی نہیں، کوئی بیاہ کے چلی جائے نا تو نماز 1 یا 2 مرتبہ نماز، بلکہ میری یہ حقیقت کی پریکٹیکل بات ہے، ایک گھر میں بچی بیاہ کے چلی گئی، وہ نماز پڑھنے لگی، اور جب اس نے نماز پڑھنی شروع کی نا تو اس کے گھر والوں نے، وہ جو اس کے گھر والے تھے نا، یعنی کہ سسر تھا یا ساس تھی، وہ کہنے لگی آپ مصلی پہ چڑھ کے آپ یہ عمل کر رہی ہیں کہ ہم جدا ہو جائیں۔ دیکھو یہ نماز، یہ مصلی اس لیے اپنا ڈال کے نماز پڑھنا شروع کر دیا اس نے کہ یہ ہم سے یہ نفرت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خدا را غور کرے اس بات پہ۔ اللہ مجدہ کے کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو گفتگو کی ہے رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو پڑھنے میں، سننے میں کسی کی دل آزاری ہو اس کے لیے معذرت ہے، رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو گفتگو کی ہے صحیح سے اس پہ عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پڑھنے سننے میں کوئی کمی پیشی ہوگی رب العالمین اپنے حبیب کا صدقہ معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔